لنکڈ ان پہ ریسنٹلی میں نے ایک جاب پوسٹ کی تھی جس پہ 170+ اپلیکنٹس نے اپلائی کیا تھا. اس پہ کچھ ایشوز میرے طرف سے بھی تھے اور کچھ ایشوز جو میں نے دیکھے کچھ فری لانسرز کی طرف سے بھی تھے جنہوں نے اس جاب پہ اپلائی کیا تھا. تو وہ ساری چیزیں اگر ہم ایلیمینیٹ کر لیں تو ہم ایز اے کلائنٹ بھی اچھے ریسورسز ڈھونڈ سکتے ہیں، اور بینگ ایز اے فری لانسر بھی میں اگر اچھے طریقے سے اپلائی کروں تو میں ایزیلی جاب ون کر سکتا ہوں. نہ صرف یہ چیزیں ہم لنکڈ ان کے جاب سے بلکہ ہم اپ ورک کے جاب پہ، فیس بک پہ جاب پہ، یا ہم لوکل انڈسٹری میں بھی اگر کسی جاب پہ اپلائی کریں تو اس پہ اگر ہم یہ اپلائی کر لیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو یقیناً ہمیں وہ جاب ایزیلی مل سکتی ہے. تو ابھی ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ بینگ ایز اے کلائنٹ جب میں نے جاب پوسٹ کی تھی میں نے کیا غلطیاں کی تھی. تو فرسٹلی جو میری غلطی تھی تو میں نے ڈیٹیل سے چیزیں نہیں لکھی تھی کہ مجھے کس طرح کے فری لانسرز یا ڈیولپرز چاہیے اپنے کام کے لیے. میرا جو جاب ڈسکرپشن تھا وہ کمپلیٹ نہیں تھا، نہ میں نے کوئی ایکسپیرینس مانگی تھی، نہ میں نے ایز سچ کوئی چیزیں مینشن کی تھی کہ آپ نے آلریڈی اگر یہ کام کیا ہے تو آپ ایلیجیبل ہے اس جاب کے لیے. کچھ چیزیں میں نے اس لیے بھی اسکپ کی تھی، میں کسی کو ڈسہارٹ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ آپ کا 1 سال کا ایکسپیرینس ہے یا آپ کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہے یا آپ نے ڈی وی پہ کام کیا ہے، آپ نے اس پہ کام نہیں کیا تو آپ اس پہ اپلائی نہ کریں. تو اس وجہ سے بھی میرے کچھ غلطیاں ہو گئی تھی. کافی لوگوں نے اپلائی کیا تھا جو آلریڈی سوٹیبل نہیں تھے، کچھ بہت ہی اچھے لوگوں نے اپلائی کیا تھا جن کی ایکسپیکٹیشن بہت ہی زیادہ تھی، ان کو میں نہیں میٹ کر پا رہا تھا، اور جن کو کچھ میں نے دیکھا کہ ان کی کافی زیادہ کریڈیبلٹی ہے اور میں ان کو اتنا آفر نہیں دے سکتا، تو اس لیے بھی میں نے ان کو اسکپ کیا. اور ایک اور غلطی یہ بھی ہو گئی تھی کہ میں نے یہ نہیں لکھا تھا کہ مجھے کہاں کے فری لانسر پریفرڈ ہے، کیونکہ کچھ اچھے فری لانسرز نے انڈیا سے بھی اپلائی کیے تھے، کینیا سے بھی اپلائی کیا تھا، کچھ اور کنٹریز سے بھی اپلائی کیا تھا. تو ان کو بھی میں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایک لوکل فری لانسر ہو تاکہ میں ان سے ڈائریکٹلی بات بھی کر سکوں اور مجھے یہی لوکل کرنسی میں پے کرنا پڑے، مجھے ڈالرز وغیرہ میں نہیں کرنا تھا پے کیونکہ اتنا بجٹ نہیں تھا میرا. تو یہ میری سیکنڈ غلطی تھی. تھرڈ یہ غلطی میری تھی کہ میں نے یہاں پہ ساری چیزیں جو ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ ہے، جو ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز ہم نے یوز کرنے وہ نہیں تھا، اور میں نے یہ بھی کلیئرلی مینشن نہیں کیا تھا تو یہ ریموٹلی جاب ہے اور کس طرح کی ٹائمنگز آپ اس پہ فالو کر سکتے ہیں. تو ایز سچ میں نے کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. لیکن ابھی فرسٹ جاب تھی میری، فرسٹ جاب میں نے پوسٹ کی تو اس کے بعد انشاءاللہ جتنی بھی جابز آئیں گی وہ میں ایک طریقے سے ساری چیزیں کافی ریسرچ کر کے اس کے بعد پوسٹ کروں گا. ابھی ہم آتے ہیں فری لانسر یا اپلیکنٹ کے جو ایشوز تھے کہ انہوں نے جب اپلائی کیا تھا تو کس طرح کے اپلیکنٹس تھے اور انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی تھی. تو فرسٹ 1 نمبر پہ وہ والے صاحبان آتے ہیں کہ جنہوں نے جاب کو دیکھا ہی نہیں کہ کس چیز کی جاب ہے اور انہوں نے دھڑلے سے اپلائی کر دیا تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جاب ورڈ پریس کی ہے اور ان پہ اپلائی کر دیا. ان کے اکاؤنٹ میں لکھا ہوا ہے، ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ گرافک ڈیزائنر ہے یا وہ کانٹینٹ رائٹر ہے یا وہ وی ہے امیزون کے، لیکن انہوں نے اپلائی کر دیا. پھر بھی میں نے ان کا اپلیکیشن اوپن کیا، ان کی سی وی دیکھی کہ کہیں پہ ان کا ورڈ پریس کا کچھ لکھا ہو، کچھ پروجیکٹس انہوں نے کمپلیٹ کیے، تو ایسے کچھ بھی نہیں تھا. دور دور تک کہیں بھی ان کے سی وی پہ، ان کے پروفائل پہ ورڈ پریس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو ایز سچ لوگوں سے بھی آپ بھی دور رہے، اور آپ جب بھی اپلائی کریں تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں اس قابل ہوں اس جاب کے لیے، میں نے آلریڈی کچھ کام کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. سیکنڈ نمبر پر ہم ان اپلیکنٹس پہ آ جاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ زبردست مجھے لگے، لیکن میں ابھی جو سیلری پیکیج دینا چاہ رہا تھا وہ 50 کے اندر ہی تھا، لیکن وہ میرے حساب سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے کیونکہ انہوں نے کام اس طرح کیا ہوتا، ان کا ایکسپیرینس اس طرح تھا تاکہ ان کو اچھی سیلری مل جائے. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا. تو آپ لوگ بھی کبھی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، جو آپ کا اسکل لیول ہے، اس کے بہاف پہ ہی آپ اپنی سیلری مانگا کریں. تو میں اس لیے بھی ان کو نہیں شارٹ لسٹ کر پایا یا ان کو انٹرویو یا ان کو ہائر نہیں کر پایا کیونکہ میں ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ اتنے بڑے لیول کی جاب نہیں تھی تاکہ میں ان کا ٹائم نہ ویسٹ کروں، کیونکہ وہ آلریڈی اچھی جاب ڈھونڈ رہے ہوں گے یا کسی جگہ جاب کر رہے تو میں ان کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. تھرڈ نمبر پہ ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جو دھڑلے سے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور ان کی ایز سچ کوئی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو 30 مار خان شو کراتے ہیں. کچھ لوگوں نے اپلائی کیا کہ بھئی ہم آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں اور یہ ویب سائٹس ہم نے ڈیولپ کیے، تو پھر میں نے ان سے کچھ کویشچنس پوچھے تو وہ بھی ان کو نہیں آ رہے تھے، اور میں نے ان سے اسپیسیفکلی کہا کہ اگر آپ نے اس پہ کام کیا، انہوں نے ہاں کیا، تو میں نے کہا آپ
ان سے ریلیٹڈ ویب سائٹس مجھے شیئر کر دے. تو انہوں نے کسی نے شاپیفائی کی ویب سائٹ شیئر کی, کسی نے وکس کی ویب سائٹ شیئر کی, تو کسی نے اسکوئر اسپیس کی ویب سائٹ کی. اب ان کو یہاں تک نہیں پتا تھا کہ ویب سائٹ کس ٹول پہ یا کس ٹیکنالوجیز پہ بنی ہوئی ہے, لیکن وہ انہوں نے شیئر کر دی. تو یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے بھائی, ہر ایک کو دوسری نہیں تو تیسری دفعہ پتہ چل ہی جانا ہے کہ آپ کا کیا کیلیبر ہے, کس لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ اگر پروجیکٹ ون بھی کر پاتے تو آپ آگے میرے ساتھ کام نہیں کر پاتے. تو آپ اس طرح نہ کریں, جتنی آپ کی کیپیبلٹی ہے, جتنا سب کچھ آپ کو آتا ہے اسی بیہاف پہ آپ اپلائی کر لیں. اب ہم چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ کچھ فری لانسرز نے اپلائی کیا تھا, ان کے میں بھی سکلز اچھے ہو, لیکن ان کے پاس ایز سچ کوئی پورٹ فولیو نہیں تھا, ان کے پاس ایز سچ کوئی ریلیونٹ سکل نہیں تھے جو وہ مجھے دکھا سکتے اور میں مطمئن ہوتا کہ ہاں ان کو بھی کام آتا ہے. انہوں نے اپلائی کیا تھا, پروفائل وغیرہ بھی ان کی ٹھیک تھی, سی وی وغیرہ بھی ان کی ٹھیک تھی, لیکن ان کے پورٹ فولیوز نہیں تھے جن کو میں جج کرتا کہ بھائی کہ انہوں نے کام کیا. تو میں ان سے پوچھتا کہ بھائی آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہے, آپ کی کوئی پورٹ فولیو تو وہ شیئر کر دے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو کام کیا ہوا ہے لیکن پورٹ فولیو نہیں ہے ہمارے پاس, ہم نہیں شیئر کر سکتے. تو دیکھیں یہ ورچوئل ورلڈ ہے, ابھی آپ کو میں بٹھا کے یہاں پہ کام نہیں کرانا چاہتا, کیونکہ آپ نے جہاں سے بھی ہے وہ کام کرنا ہے. تو وہ اگر مجھے آپ نہیں دکھا سکتے تو میرا نہیں یقین کہ میں آپ کو ہائر کرتا یا کوئی اور آپ کو اس طرح اس پروجیکٹ پہ ہائر کرتا. تو 5 نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں ایسے لوگوں پہ جنہوں نے اپنے کلائنٹس کا دوستوں کا سہارا لیا اور مجھے اپروچ کیا. یہ اپروچ بھی اچھی ہے. لیٹ سپوز آپ اس جاب پہ ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کرنا چاہتے یا آپ میرے فرینڈ لسٹ میں نہیں ہیں, تو آپ دیکھیں میرے بارے میں ریسرچ کرتے اور اپنے کچھ دوست دیکھتے جو ہمارے میوچول فرینڈز ہوتے ہیں, ان کے تھرو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے. تو اس طرح کچھ لوگوں نے اپلائی کیا بھی, ان میں سے ایک کو میں نے ہائر بھی کیا ہوا ہے بھی کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں اپلائی کر پا رہے تھے, تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ اس بھائی نے جاب پوسٹ کی ہے تو کائنڈلی آپ مجھے ریفر کر دیں. ان کے دوستوں نے مجھے ریفرنس کیا کہ یہ بندہ ہے, انہوں نے آلریڈی کام کیا ہوا ہے, تو آپ کائنڈلی ان کا دیکھ لیں اگر ان کو آپ ہائر کر سکتے ہیں. تو آپ خود بھی اگر نہیں اپلائی کر سکتے, اس طرح اپنے دوستوں سے یا اپنے کولیگ سے ریفرنس مانگ کے کسی جاب پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اب لاسٹ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ انٹرسٹڈ ہے کسی کام میں اور کام لینا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ بھی زبردست ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی ویڈیوز میں میرے جو ویڈیوز کے تمبنیلز تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھی. ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے, ارسلان نے مجھے اپروچ کیا یوٹیوب پہ بھی اور باقی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کہ آپ کے اکاؤنٹ پہ تمبنیلز ہے وہ نہیں صحیح, تو میں آپ کو تمبنیلز اچھے بنا کر کے دے سکتا ہوں. اور نامنل سے انہوں نے چارجز کہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے کچھ 2-3 ایسے ہی سیمپل تمبنیلز بنا کے بھیجے کہ یہ آپ کے کرنٹ تمبنیلز ہے اور یہ والے جو تمبنیلز ہے میں نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے, آپ دیکھ لیں. اگر یہ والے آپ کے لیے ٹھیک لگ رہے تو آپ مجھے ہائر کر سکتے ہیں اور آپ مجھے پر تمبنیل بیس پیسے دے سکتے ہیں. تو میں نے ان کا کام دیکھا, بہت ہی زبردست لگا. پھر اس نے مجھے کہا کہ کچھ اور تصویریں بنائی تاکہ آپ کے لیے میں کچھ اور اچھے تمبنیلز بنا سکوں. اب اس کے ساتھ میرے تقریباً 2 مہینے ہو گئے ریگولرلی کام کر رہا ہوں, میں اس کے کام سے بھی سیٹسفائیڈ ہوں اور شکر ہے اللہ کا ان کو بھی کام مل رہا ہے. تو آپ اس طرح سے اباؤ اور بیونڈ جا کے اپنے کلائنٹ کو کام دے سکتے, سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ واقعی انٹرسٹڈ ہے کام لینے میں. تو امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ سارے پوائنٹ ہیلپ فل ثابت ہو گئے. میں ابھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں پرفیکٹ ہوں, ساری چیزیں میری طرف سے پرفیکٹ تھی یا آگے بھی پرفیکٹ ہوں گی. ہم انسان ہیں, ہمارے سے کوتاہیاں ہوتی ہے, لیکن ہم اگر اپنے کوتاہیوں کو ٹھیک کرتے جائے تو ہم نیکسٹ لیول پہ جا سکتے ہیں اور چیزوں کو مزید امپروو کر سکتے ہیں. تو آپ کو بھی اسی طرح کسی جاب سے ریلیٹڈ کسی طرح کا کوئی بھی کویشچن ہو یا جنرلی فری لانسنگ سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں, ڈائریکٹ بھی میرے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.